دوسری نسل تک بھی آپ کر لیں گے، لیکن بالآخر انہوں نے بالکل وہاں کے ماحول میں ڈھل جانا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کی یہ خواہش ہے کہ وہ باہر جائے، انہوں نے اپنی خواہشات ساری ختم کر کے، اور مالک بیچارہ جو تھا وہ دماغی طور پہ آؤٹ ہو گیا ہوا وہاں رہتے رہتے، وہ مطمئن ہو گیا، کوئی بڑا مطمئن نظر تو سامنے ہے نہیں، چنانچہ بس وہ پھر خودکشی کر لی۔ السلام علیکم حاضرین محفل، میں عائشہ عظیم حاضر ہوں آج کی اگلی نشست یادیں اور باتیں عطاء الحق قاسمی کے ساتھ۔ سر، ہم شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا۔ آپ امریکہ 2 سال رہ کر واپس آئے۔ ہاں جی، واپس کیوں آئے؟ واپس میں اس لیے آیا تھا کہ میں نے یہ فیل کیا تھا لوگوں سے مل کے بھی، ویسے بھی میرے اندر جو تھا کہ ایک نسل کو تو آپ اپنی محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنی اقدار جو ہیں، اپنا مذہب جو ہے، اپنی معاشرت، اپنا سارا کچھ، اپنی پاکستانیت کہہ لیں، دوسری نسل تک بھی آپ کر لیں گے، لیکن بالآخر انہوں نے بالکل وہاں کے ماحول میں ڈھل جانا ہے پوری طرح، اور یہ مجھے بالکل منظور نہیں تھا۔ میں نے لکھا بھی اپنی کتاب میں کہ میں ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں دفن ہونا چاہتا ہوں جہاں سے درود و سلام کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، اور میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں چھوڑ دوں گا۔ یہ میرے دوستوں نے بہت اصرار کیا کہ یار نہ کرو ایسے، دیکھو تمہارے تو حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور ہم سب بڑے اچھے حالات ہیں ہمارے، لیکن ہم یہاں پاسپورٹ لے رہے ہیں۔ اچھا، ان دنوں نا عائشہ پاسپورٹ لینا اتنا آسان تھا امریکہ کا، کوئی 1970 کی بات ہے نا، کہ مجھے ویزا بھی ایسے دل ہو جی جاؤ جی، مطلب ویزا لینے بھی کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو پاسپورٹ ہے وہ ہوائی جہاز سے پھینکتے تھے کہ لے لیں جس نے لینا ہے۔ میں نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی وہ۔ اور مجھے بار بار اپنے ابا جی کا بھی خیال آتا تھا، مجھے بڑی محبت تھی اپنے ابا جی سے، بہت زیادہ۔ ان کی کمال دیکھیں ابا جی کا کہ پورے عالم دین ہونے کے باوجود اور مجھ سے بے پناہ پیار کرنے کے باوجود، جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کی یہ خواہش ہے کہ وہ باہر جائے، انہوں نے اپنی خواہشات ساری ختم کر کے مجھے اجازت دے دی باہر جانے کی۔ اب میں نہیں چاہتا تھا کہ جہاں انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا تو میں ان کا خیال نہ رکھوں میں۔ چنانچہ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ دوستوں نے کہا یار تمہارا دماغ خراب ہے۔ میں نے کہا ہاں دماغ خراب ہے میرا، اور میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ بالکل ساری آسائشیں تھیں وہاں، سب کچھ وہاں سب کچھ تھا جو پاکستان میں میرے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا میں نے جانا ہے، اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میں گیا بھی بائی روڈ تھا سارا، سمجھے، یورپ تک آیا بھی میں بائی روڈ۔ اس جتنا عرصہ میں رہا نا امریکہ میں سیر کرتا رہا، کبھی کہیں وہ جو کمائے تھے پیسے وہاں خرچ کرتا رہا میں۔ تو آپ نے کون کون سے شہر دیکھے امریکہ میں؟ کون کون سے شہر دیکھے؟ کوئی نام نہیں، میں نے کوئی نہیں چھوڑا، بالکل۔ ہاں، تو اس کے بعد مجھے چسکا اتنا پڑ گیا تھا اس آوارہ گردی کا کہ واپسی پہ بھی نہ میں نے وہی روٹ اختیار کیا کہ لگزمبرگ تک شاید بھائی یہ رہا ہوں میں، اس کے آگے پھر اسی طرح ہی ٹرین میں، بسوں میں، لفٹ لے کے جو بھی ہے، اور وایا میں آیا ہوں ایران سے ہوتا ہوا نا۔ تو بہرحال وہاں سے بس میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک ایرانی بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا۔ تو میرے تو جو معاشی حالات تھے اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھے، تو جہاں بس رکے تو میں کہوں کیا ہوگا، وہ بسم اللہ کر کے شروع ہو جاوے جناب۔ جہاں سارے رستے میں اس نے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا، تو کھاتا رہا میرے ساتھ۔ لیکن دیکھیں آپ رخ دیکھیں اس کا، وہاں سے مجھے پھر اپنے گھر لے گیا، کہتا نہیں اب آپ میرے ساتھ گھر جائیں گے۔ گھر جا کے اس نے میری اتنی خاطر کی، وہ پتہ چلا کہ اس وقت بیچارہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ کچھ کر سکتا۔ اچھا، مجھے وہ شہر کا نام نہیں یاد آ رہا، بڑا مشہور نام ہے اس شہر کا۔ تو بہرحال وہاں میں پہنچا، تو اب وہاں سے میں نے پھر آگے جانا تھا۔ تو میں ایک کیفے میں چائے پی رہا تھا، تو ایک مولانا وہ پرے کٹ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس آ گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بڑی قرت کے ساتھ انہوں نے سلام کیا، اور پھر کہنے لگے آپ پاکستانی لگتے ہیں۔ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ تو واپس پاکستان جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ میں نے کہا آپ کیسے؟ کہنے لگے میرے ایک مرید ہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چنا جا بندہ بیٹھا، بابا بہت برا حال ہوتا۔ تو میرے مرید نے کہا تھا کہ ان کو زیارتیں کروانا ہے، تو ان کو زیارتیں کروا کے تو اب میں واپس پاکستان جا رہا ہوں۔
اچھا اتفاق یہ دیکھیں کہ وہاں سے جو ٹرین لی نا میں نے، وہ ٹرین جانی تھی کوئٹے جانی تھی وہ ٹرین. اچھا. ہاں تو اس میں اسی ڈبے میں وہ اپنا مولانا اور ان کے مرید بھی تھے. اچھا وہ ٹرین ایسی ہے جی کہ وہ سمجھے کہ 10-12 گھنٹے کا سفر 2 دن میں کرتی ہے. ہر جگہ رکتی ہے، ہر جگہ رکتی ہے، ہر جگہ رکتی ہے وہ. اب اس دوران میں اور وہ مولانا ہم اتر کے پلیٹ فارم پہ سیر ویر کرتے تھے اور مولانا کھلتے 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 کھلتے. اچھا میرا اس زمانے میں یہ تھا، یہاں تک کلمیں تھی میری. اچھا. ہاں چھتا بالوں کا اور نیچے وہ ٹائٹ قسم کی پہنی ہوئی جو ہاں جین. اور اب وہاں پھرتے رہے بالآخر نا وہ کھل کر سامنے آ گئے. میں نے کہا جی آپ کے خیالات کچھ اور ہیں لیکن یہ آپ اس کو کروا کے ہیں. وہ کہتے جی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کبھی آئیں گے نا کراچی تو پھر وہاں دیکھیں کہ میں اس سبز رنگ کی چادر لے کے اوڑھ کے بیٹھا ہوں گا اور یہ آگے بیوقوف مرید بیٹھے ہوں گے میرے اور وہ میرے ہاتھ چوم رہے ہوں گے. بالکل ایسے ہی اس نے کہا. اچھا تو پھر میں نے کہا جی کہ یہ اب آپ یہاں ہیں تو اب پھر پاکستان کے اندر جی پاکستان تو جانا ہی ہے لیکن میں آپ سے کچھ باتیں کروں. میں نے کہا جی بتائے. اس نے ایک اتنا موٹا رجسٹر تھا وہ نکالا اس میں اس کے بیانات تھے. اچھا. 4 کالمی. پتہ چلا کہ یہ اس زمانے میں جو لیفٹ کی پارٹی تھی نا کوئی، یہ ان کو سپورٹ کرنے والا تھا، جو ہوتے ہیں نا مختلف لوگ، بڑے بڑے بیانات ان کے حق میں. اچھا. تو خیر جناب پھر ایک سٹاپ پہ وہ بہت زیادہ رکنا پڑ گیا ہمیں. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے جو ڈرائیور ہے وہ کھانا وانا کھانے اپنے گاؤں گیا ہے یا جو بھی ہے. بہرحال پھر وہ آیا کافی دیر کے بعد تو یہ ہماری گفتگو جاری تھی. کہنے لگا جی یہ جو میرا مرید جو ہے، مرید کا والد، اس کو میں لے گیا مختلف جو روزے تھے وہاں پہ، یہ کہہ کے کہتے اس کو پتہ تو ہے کچھ نہیں. میں اس کو نائٹ کلب کے چکر لگواتا رہا تو آپ کرتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زیارتیں کر کے آیا ہوں. تو میں نے کہا حضرت آپ نے تو پھر صحیح زیارت کی ہوگی نا وہاں. کہتا ہاں جی ہاں کیوں نہیں الحمدللہ. تو اس کے بعد کھلتے کھلتے اتنا کھل گیا یہ بندہ، مجھے ایسے لگا یہ دجال ہے ایمان سے. ہاں کہتے جی کیا روزہ کیا نماز کچھ بھی نہیں ہے، تو سارے ڈھکوسلے ہیں یہ. تو پھر میں نے واپسی پہ جو لکھا نا میں نے اس میں اس کا حوالہ لکھا اور کچھ باتیں ہیں جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی یا وہ شاید بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو بہرحال اس کا پورا ایک یہ سفر میں ہوا. اس کے بعد ٹرین پہنچی جب کوئٹہ، وہاں سے پھر ٹرین لی اور لاہور. اور میں نے ابا جی کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ میں پہنچ رہا ہوں. میں نے کہا ان کو سرپرائز دیں تاکہ پھر وہاں سے جب میں پہنچا شام کا وقت تھا. مجھے یاد ہے کہ میں نے بیل دی گھر کی تو ابا جی باہر نکلے اور پر نور چہرہ اور مجھے دیکھتے ایک دم جذباتی ہو گئے اور وہیں سے انہوں نے کہا کڑیو عطاؤلہ کہا گیا جائے. ہاں وہ مجھے عطاؤلہ کہتے تھے وہ. تو پھر ابا جی نے پہلا کام یہ کیا کہ نائی کو بلوایا. میرا وہ چھتا جو تھا سارا اس کو انہوں نے کوئی اسلامی قسم کا کیا اور پھر اذان ہونے والی تھی. کہتے چل کپڑے بدل تے نماز پڑھ جا کے. اس کے بعد جی یہ تھا کہ جب میں نے ایم اے کالج چھوڑا تھا نا تو جو پرنسپل تھے وہاں کے کرامت حسین جعفری، نہیں چھوڑا کہ جوائن ہی نہیں میں نے کیا تھا کیونکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا آپ جب بھی امریکہ سے آئیں گے یہ آپ کی سیٹ خالی رہے گی. تو ابا جی کہنے لگے جاب کرامت حسین جعفری کے پاس. واٹ اے نائس پرسن، ایمان سے میں بلا نہیں سکتا ان کا یہ احسان. گیا ہوں آ گئے. میں کہا چلو صبح کالج آؤ جوائن کرو. اگلے دن اور لکی میں کتنا ہوں، میں کس بات پہ اللہ کی ناشکری کروں. مجھے تو بیٹھے بٹھائے ہر چیز ملی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ ہو گیا جی نیشنلائز ہو گئے. اس کے بعد تو پھر کڑا تھا نا وہاں تک پہنچنا. مجھے تو نہ پبلک سروس کمیشن کے سامنے پیش ہونا پڑا نہ کچھ بھی نہیں کہ وہ انجمن کا وہ کالج تھا اور انجمن کا کالج ہی کسی کے لیے سیٹ ریزرو رکھ سکتا تھا ورنہ کون 2 سال انتظار کرتا ہے. صحیح بات ہے. اور میں پھر کنفرم بھی ہو گیا. پھر 25 سال میں نے
वहीं पे सर्विस की। सर आपको मजीद निज़ामी साहब की तरफ से भी तो ऑफ़र थी ना अखबार ज्वाइन हाँ, करने उन्होंने की? भी मुझे ये कहा था, वो भी मुझे बड़ी याद आती है, मजीद निज़ामी साहब भी। मैंने कहा मजीद साहब इजाज़त है जाऊँ मैं बाहर? कहने लगे हाँ जाएँ, ठीक है, मैं आपको रोकता नहीं, लेकिन आप जब भी आएंगे नवाए वक्त के दरवाजे आपके लिए खुले होंगे। ये भी उन्होंने मुझसे बड़ी, अल्लाह ने मुझ पर बड़ी अनायात की है। जो कुछ मिला मुझे मेरी बग़ैर ख्वाहिश के, बग़ैर कोशिश के, हर चीज़ मुझे बग़ैर कोशिश के मिली है जी। और जो मिली है चीज़ वो थी जो मैं अंजाम दे सकता था। जी। मसलन अगर मैं अलहमरा का चेयरमैन बना तो ये तो मेरे शौक़ में शामिल था। अगर मैं पढ़ाता रहूँ तो वो भी मेरा शौक़ था। अगर मैं पीटीवी का चेयरमैन बनाऊँ तो वो भी मैं ड्रामे लिखता रहूँ पीटीवी के लिए। अलबत्ता जब उन्होंने मुझे एम्बेसडर बनाया ना, तो वो मैंने आपको बताई थी इसकी डिटेल कुछ के नहीं? जी बताई थी ना। हाँ, तो एनी हो उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ लोगों से मशवरे करता रहा। अव्वल तो जब उन्होंने ये ऑफ़र की तो मैं घर गया हूँ ना, मैंने बताया, मैंने घर बताया, मैंने कहा ये मुझे उन्होंने ये, घर वाले भी थे, मेरे घर वाले सब उसे रोना पिटना पै गया, कोई लोड़ नहीं बाहर जाने। अच्छा, खैर उसके बाद तस्नीम नूरानी थे उस वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन। उन्होंने कहा मैं तुम्हें यहाँ एक अच्छी जॉब दे देता हूँ, ना जाओ बाहर। मैंने कहा ठीक है, उनसे बात भी तय हो गई सारा कुछ। उसके बाद हर चीज़ डन थी। तो मुजीबर रहमान शामी साहब मुझे एक दिन, उन्होंने मुझे 1 घंटा एक रेस्टोरेंट में बिठा के ना, उन्होंने कहा कि आप लोग बातें तो बहुत करते हैं कि ये हमारी एम्बेसियाँ बाहर काम नहीं करती जी, अब मौका मिला तो आप भाग को रहे हैं। सही। उन्होंने तकरीबन मुझे कायल कर लिया, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज था। मैं आखिर में मजीद निज़ामी साहब के पास गया। अच्छा। मैंने कहा मजीद साहब मैं ये सबसे मशवरा तो किया है, लेकिन आपसे मैं मशवरा लेने नहीं आया। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना है हाँ या ना में मैं जवाब दे दूँ कि मुझे ये जाना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं जाना चाहिए। अच्छा। मैं कहा जी डन, ठीक हो गया, अब मुझे इजाज़त दें, मैं ज़रा फ़ोन कर दूँ उधर मियाँ साहब को। कहने के कर लें जी। इनकार का फ़ोन। तो मैंने अभी 4 डायल किए थे, उन्होंने पता नहीं क्या सूझी मेरे हाथ में ना अपना हाथ रख दिया। कहने के अभी रुक जाए। मैं रुक गया तो अगले दिन अंग्रेज़ी अखबारों में डबल कॉलम खबर छपी हुई थी मेरी। अच्छा। कि आप जा रहे हैं नॉर्वे में हो गए। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इनकार करता तो सिवाय जुतियाँ खान के और कुछ नहीं होना। उसकी वजह ये कि लोगों ने मानना नहीं था कि मैंने खुद किया है। उन्होंने ये कहना था कि हुकूमत ने अपना फैसला वापस ले लिया, जैसे किसी ज़माने में अहमद सईद किरमानी के साथ हुआ था कि फिर उसे बनाना पड़ा था जिसने इनकार वज़ारत ये उसे करना पड़ा था बेचारे को। तो बहरहाल फिर ये सारा उसका तो सर अमेरिका में जो कुछ कमाया वो सब लौटा कर आए या कुछ बचा कर भी लाए? मबलग 500 रुपये। अच्छा, तो पैसे भेजते थे घर? अब याद नहीं है मुझे नहीं याद। अच्छा। मेरे घर वालों को भी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी पैसे से, हालांकि कुछ भी नहीं था उनके पास। दरवेशों का घर बिल्कुल, आप यकीन करें। सर अमेरिकन और पाकिस्तानी मुआशरा इसमें बहुत फ़र्क है, आपने कैसे देखा? ये तो जाहिर है उस अमेरिकन आप अगर मुवाजना करें दोनों मुआशरों का। बात यह है कि मैंने दोनों मुआशरे जो है ना बहुत करीब से देखे हैं। मैं उसे एक जुमले में मैं बयान करता हूँ कि जो अमेरिकन मुआशरा है या यूरोपियन मुआशरा जो है वो अपने ऐब छुपाता नहीं है, बल्कि उनको दूर करने की कोशिश करता है। हम अपने ऐब छुपा के रखते हैं और ये कहते हैं कि हम कितने नेक वाले हैं, हमने एक लिबादा ओढ़ लिया ऊपर। उसकी मिसाल मैं ये दिया करता हूँ कि हम लोग रंगीन तौलिया इस्तेमाल करते हैं ताकि उस पर कोई दाग धब्बा ना आए। वो लोग जो है वो वाइट तौलिया इस्तेमाल करते हैं ताकि जो धब्बे हैं उस पर नजर आ जाए, फिर उसको धुला लिया जाए। ये वाज़ेह फ़र्क है। दूसरी ये है कि उनमें जहाँ खराबियाँ हैं बहुत सारी, वो खराबियाँ कैपिटलिज्म की वजह से हैं, निजी मलकियत और फिर अपना ज़्यादा ख्याल रखना वगैरह वगैरह, उसमें वो लगे रहते हैं। और बच्चे जो हैं बहुत कम उम्री में ही वो अपने समझ 17 साल के होते ही वो अपने काम काज में लग जाते हैं। अगर किसी को उस शहर से बाहर नौकरी मिली है तो शहर से बाहर चला जाता है। जो भी है, वालिदैन पीछे रह जाते हैं। और जब ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं वालिदैन, उनको ओल्ड पीपल्स होम में
جمع کرا دیا جاتا ہے اور رسید دے دی جاتی ہے کہ ایک بابا جمع کروایا. ہاں. اس کے بعد پھر جب ان کی وفات ہوتی ہے ان کو اطلاع کی جاتی ہے کہ بابا جی فوت ہو گئے تو آ کے لے جائیں. وہ پھر آ جاتے ہیں اور ان کو جا کے دفنا دیتے ہیں. لیکن نا ایک ہمیں بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید وہاں کوئی محبت نہیں ہے رشتہ داروں میں آپس میں. یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کرسمس پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں گھروں میں, اور آپ قبرستان سے گزرے نا, کوئی قبرستان آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پھول نہ پڑے ہوں. اچھا. اب پھول کو فرشتے تو نہیں وہاں پھینک جاتے نا, ان کے عزیز و اقارب بھی ہیں جو وہاں پھول رکھتے ہیں. اور پھر انسانی ہمدردی بھی ان میں بہت ہے. یعنی وہ دیکھ کے جہاں برائیاں ہیں وہ تو واضح ہے نا ساری برائیاں, اور وہ آزادی کا ہے کہ جی ہر شخص کو آزادی ہے وہ جو مرضی کرے, جس کے میں خلاف ہوں. یہ کوئی آزادی کی بھی کچھ حدود ہونی چاہیے. تو وہاں چنانچہ یہ انسانی ہمدردی بھی بہت زیادہ انہوں میں. لیکن دوسری طرف ایک بات بتاؤں امریکہ کے لوگوں کے بارے میں کہ وہ اکثریت ان کی جاہل ہے. ہاں, ان کا ایک پڑھا لکھا محدود طبقہ ہے جو اتنی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے ملک کے لیے. لیکن جو عام امریکی جو ہے اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں, اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں, اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ پاکستان کو ملک ہے اور کہاں ہے, کچھ نہیں پتہ تھا. شاید اسی لیے ہماری عزت بہت تھی وہاں کہ جانتے نہیں تھے پاکستان کو. تو بہرحال وہاں یہ تھا سارا. اب یہ جب الیکشن ہو رہے تھے نا تو میں نے دوستوں سے کہا کہ ڈونلڈ جو ہے نا وہ جیت جائے گا. کہنے لگے وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ امریکہ کے جو عام آدمی ہے اس کو پہلی دفعہ اپنی پسند کا امیدوار نظر آیا ہے. اس سے پہلے انہیں تو موقع نہیں دیا گیا کہ کسی جاہل کو ووٹ دے. یہ موقع ملا ہے اور وہ واقعی جیت گیا وہ. اور سر اس کے باوجود ہمارا معاشرہ بہترین ہے اگر تھوڑی سی خامیاں نہیں, ہمارے ہاں نا بس وہی ہے سفید تولیہ. ہمارے اندر بھی میں نے تقریباً دیکھا ہے کہ وہ جتنی خامیاں مجھے ان کے یہاں نظر آتی تھیں, میں نے چونکہ اپنے معاشرے میں اندر جا کے دیکھا ہے میں نے سارے کا سارا, وہ منافقت ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. منافقت کہ بظاہر بڑے مذہبی لیکن اندر سے پورے دنیا دار. یعنی ہمیں اصل میں یہ بتایا گیا ہمارے علماء نے کہ آپ جتنے مرضی گناہ کر لیں بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. نمازیں پڑھتے رہیں, 5 وقتی نمازیں. آپ کی شلوار جو ہے وہ آپ کے ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ پل صراط سے ٹہلتے ٹہلتے آرام سے گزر جائیں گے وہ. تو یہ بتایا گیا جس کی وجہ سے یعنی آپ کسی دکان میں چلے جائیں عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے, وہاں ایک تختی پڑی ہوگی اس پہ لکھا ہوگا یعنی پورا حرام خور آدمی, منافع خور, ملاوٹ کرنے والا, وہاں تختی پہ لکھا ہوگا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی. اب کتنی بڑی یہ گستاخی ہے, توہین رسالت ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح یعنی یقین کریں میں نے, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے معاشرے کو اتنا قریب سے کیوں دیکھا. اب دیکھیں آپ یعنی اب یہاں بھی خبریں آ رہی ہیں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, اور پھر جو جنسی طور پہ جو درندگی ہے یہاں وہ بھی ہے وہاں بھی ہے. لیکن یہاں تو نہیں ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں کہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں بڑے. انہوں نے مذہب کو الگ کر دیا, ریاست کو الگ کر دیا, فوج کو الگ کر دیا, اور چنانچہ اب وہ جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ زندگی ہے, اور جہاں انہیں کوئی برائی نظر آتی ہے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم برائی نظر آنے نہیں دیتے. سر ہم تو پھر زیادہ کامیاب انسان ہیں. تو سر آپ کی پہلی تنخواہ کتنی تھی؟ 330 روپے. یہ ایم یو کالج سے؟ ایم یو کالج میں. تو جو کالم لکھتے تھے آپ نوائے وقت میں وہ تو آپ نے ساتھ شروع کر دیا تھا نا؟ وہ 25 روپے پر کالم. پر کالم. اندازہ لگا رہے ویسے, چونکہ گھر والے مجھ سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے تھے جی, چنانچہ وہ جو 323 روپے ہوتے تھے نا وہ خرچ نہیں ہوتے تھے, آپ یقین کریں. ہاں بالکل. اور میں اس وقت بھی اور آج بھی دوستوں کو کھلانے پلانے میں بڑا مشہور تھا. میں نے بل نہیں کبھی دینے دیا اس زمانے, لیکن بل ہوتا کتنا تھا یہی 8-10 روپے. مطلب ہاں وہ عبدالرحمان کے ہوٹل سے ہم نے کھانا بڑا عمدہ کھانا پرانی نارکلی میں, وہ تو سارے سفید پوشوں کا ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی ان کے لیے.
وہاں سارے اے جی آفس کے کلرک اور سارے اسٹوڈنٹ وغیرہ وہیں سے کھانا کھاتے تھے. 8 روپے کی پلیٹ, 10 روپے کی پلیٹ, یہ تھا اس طرح کا معاملہ. تو وہاں سے ہم کھانا کھاتے تھے. بلکہ ہمارے ایک کلیگ تھے وہ بڑے کنجوس تھے جی. اور ان کے جو آباء و اجداد تھے سننے میں آیا تھا کہ وہ گداگر تھے وہ. اچھا. تو ایک دن ہم سارے ان کو زبردستی لے کے ریسٹورنٹ میں کہ جی آج ہم نے آپ سے چائے پینی ہے. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آرڈر نہیں کر رہے. بلاخر ہم نے ان کو کونیاں چونیاں ماری کہ آرڈر کریں. آ گیا ویٹر. پتہ انہوں نے آرڈر کیسے کیا؟ چائے ہاتھ پہ لگ رہا چائے پینی ہے. تو بہرحال یہ بھی تھا اور باقی دوسرے کلیگ بھی تھے وہ بھی سب کے سب. ایک مجھے یاد آتا ہے نواز ہمارا تھا ایک کلیگ ہمارا. جی جی. وہ پتہ نہیں اس کو بیچارے بڑا زندہ دل آدمی, بہت زندہ دل. تو پہلے اس کو بے پناہ بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ گھر رہ گیا, اپنے آتا نہیں تھا کالج. پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کی بینائی چلی گئی بیچارے کی. پھر وہ کسی کی مدد سے آتا رہا کالج اور اپنی کلاسیں لیتا رہا وہ. اچھا. ہاں. پھر اور سارے مجھے سب یاد آتے ہیں. افتخار صاحب تھے انگریزی کے, اور کیانی صاحب اردو کے, امجد اسلام اردو کا, اور ارشد صاحب تھے اسلامیات کے, طفیل دارا صاحب تھے اس کے ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ. اچھا. ہاں جی. اور بھی جتنے لوگ تھے. سر یہ کس سال کی بات ہے جب آپ نے ایم اے کالج جوائن کیا تھا؟ 1972 میرے خیال میں. 1972 آغاز میں. اور شادی بھی میری 1972 میں ہوئی. سر اچھا 1972 میں ہی شادی ہوئی تھی. اور واپس آپ آئے تھے 1972 میں ہی آپ واپس آئے تھے؟ جب واپس آیا نا میں, یہ تبدیلی کا سال تھا. ہاں نہیں واپس آیا تو بہنوں نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہاں آپ شادی نہیں کریں گے. میں نے کہا ہاں میں نے وہاں شادی نہیں کی. تو کہنے لگے پھر اب بتاؤ یہاں کوئی ہے تو مجھے بتاؤ اگر کوئی پسند ہے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا جہاں چاہیں میری شادی کر دیں. اس دوران پھر 2 رشتے بڑے عجیب و غریب آئے. اچھا. ابا جی کو نا پیر جی کہتے تھے سارے امرتسر کے لوگ نا, پیر جی. ایک بڑی امیر فیملی آئی اچھا ہمارے گھر میں. کہنے لگی پیر جی دیکھو شہزادہ جی آیا امریکہ سے. تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ہماری آپ کے خاندان سے جو ساری ہے, تو ہماری جو لڑکی ہے وہ اس زمانے میں کریڈ کالج میں پڑھتی ہے اور اپنی گاڑی ہے وہ گاڑی میں جاتی ہے. اور ہم نے جو پہلی بیٹی کی شادی کی تو اس کے پاس گاڑی تھی پہلے, تو ہم نے اس کو مکان ایک دیا خرید کے. یہ وہ بڑی آفر سمجھے یہ کہ بہنیں تو میری ان کے منہ میں پانی آ گیا. تو مجھے کہیں, میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کرنی شادی بالکل. میں نے کہا میں نے لڑکی کو بیاہ کر لانا ہے, لڑکی نے مجھے بیاہ کرنی لے کے جانا, تو یہ میں نہیں کروں گا. پھر ایک تھا آڑتی تھا. اچھا. ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں بہت مالدار آدمی, اس زمانے کا کروڑ پتی آدمی. اس کی بیٹی تھی میٹرک پاس. اچھا. ہاں ان کا رشتہ آیا. میں نے کہا میں نے شادی وہاں کرنی ہے جو معاشرتی اور معاشی طور پر ہم ایک جیسے ہوں, نہ کم ہوں نہ زیادہ ہوں. تو پھر انہوں نے یہ رشتہ بتایا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے منظور ہے. سر یہ ارینج میرج تھی؟ 100% ارینج. 100%. آپ نے دیکھا بھی نہیں تھا, آپ ملے بھی نہیں تھے؟ ایک دفعہ میں نے دیکھنا جب وہ ہوگی طے ہوگی بات, تو نسبت روڈ سے میں گزرا تھا موٹر سائیکل پہ, مجھے پتا تھا اس نے گزرنا ادھر سے, تو میں نے اس وقت دیکھا اسے. ہاں. کیا نام ہے آپ کی بیگم کا؟ آپ کی بیگم کا کیا نام ہے؟ روبی شہناز. روبی شہناز. تو آپ سے آپ کی پسند پوچھی گئی تھی کہ یہ لڑکی ہے یا بس آپ نے جو بتایا کرائٹیریا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہیں شادی کرنی ہے تو بتا دیں. اچھا. میں نے کہا نہیں. تو سر آپ بہت چھوٹے تھے گھر میں بہن بھائیوں میں, اور بڑے لاڈ سے آپ کو پالا گیا. نہیں مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی. لیکن بہرحال جی آپ شہزادے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی سادگی سے ہوئی یا خوب دھوم دھڑکے سے اور بہنوں نے خوب چاؤ کیے؟ بہت سادگی سے ہوئی, لیکن آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ماشاءاللہ اس زمانے میں بھی میں بالکل کوئی نامعلوم بندہ نہیں تھا, غیر معروف بندہ نہیں تھا, کہ نسبت روڈ کی گلی میں تھا وہ جہاں کھانا لگایا تھا. اور میری شادی میں جو لوگ شریک ہوئے اس میں ڈاکٹر تبسم کشمیری تھے جی,
اس میں آغا شورش کشمیری تھے، اس میں مجید نظامی صاحب تھے، اور اس میں شہباز شریف صاحب تھے، اور جامعہ اشرفیہ کے جو بانی کے جو بیٹے تھے، مولانا نام بھول گیا ہوں، وہ تھے. اچھے خاصے یعنی معقول لوگ وہاں بارات میں تھے، اور وہیں ہم نے بس کھانا وانا کھایا. اور ہم نے بھی معمولی سا جہیز دیا ہوگا انہوں نے، اور معمولی صاحب نے کچھ کیا ہوگا. کوئی دونوں طرف سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی. اس کا یعنی پھر یہ ہے کہ ابھی تک میں نے تینوں بیٹوں کی شادی کی ہے، اور میں نے پہلے یہ شرط رکھ دی تھی کہ ہم نے لینا کچھ نہیں ہے، قطعاً کچھ نہیں. عموماً جو ہمارے لالچی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی کچھ نہیں لینا، تو جو دینا اپنے تینوں دینا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لینے کا. میں نے تینوں بیٹیوں کی شادی میں کہہ دیا کہ یہ کوئی چیز ہم نے نہیں لینی، اور الحمدللہ شاید ایک آدھ کسی نے بیڈ بھیج دیا ہو یا کوئی بھی، لیکن ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی قطعی طور پہ. تو اسی طرح زندگی گزری ساری کی ساری الحمدللہ. سر آپ امریکہ 2 سال رہ کر آئے، اگر وہاں سے کوئی گاؤں کی گوری لے آتے، امریکہ کی گوری لے آتے کوئی، تو ابا جی ایکسیپٹ کر لیتے؟ کیا آپ کے ابا جی ایکسیپٹ کر لیتے اگر کوئی امریکن گوری آپ کے ساتھ آتی؟ جتنی محبت وہ مجھ سے کرتے تھے نا، شاید ایکسیپٹ کرتے تھے. اسے کلمہ پڑھواتے پہلے، دوپٹہ اس کے سر پہ رکھواتے، اور شاید کر لیتے. وہ مجھ سے انہیں بڑی محبت تھی، ابا جی کو بہت محبت تھی. ہاں، اور وہاں ایسے مواقع بھی آئے تھے کہ کوئی اور ہوتا تو وہ شادی کر کے وہیں سیٹل ہو جاتا، لیکن میں نہیں. میں اللہ کا فضل رہا کہ مجھے اب میں سوچتا ہوں کہ میرا فیصلہ کتنا صحیح تھا. اگر میں امریکہ میں ہوتا عائشہ، میں کیا ہوتا مجھے بتائیں. بالکل، مطلب بڑا اچھا گھر ہوتا، بڑی اچھی کار ہوتی، یہ ہوتا. وہ اللہ نے مجھے یہاں عزت بے پناہ دی. میں ایک ملک میں امبیسڈر رہا جہاں جا کے لوگ مزدوری کرتے ہیں. میں پی ٹی وی کا چیئرمین رہا، اور عزت اس کے علاوہ جو بے شمار لاکھوں لوگوں میں. لیکن سر یہ سب آپ کو اس وقت تو نہیں پتا تھا جب آپ واپس آئے؟ نا بالکل نہیں پتا. اس وقت چھوڑ کے آنا، وہ تو میں نے قربانی کی نا. میں نے قربانی کو بھی لفظ غلط ہے، بلکہ واپسی بھی آ کے نا جو میرے دوست وہاں رہ گئے تھے، میں نے 5 شعر ان کے لیے لکھے اور ان کو بھیجے. وہ تھا کہ گھر کو جانے والے رستے اچھے لگتے ہیں، جیسے دل کو درد پرانے اچھے لگتے ہیں. ولیم پیٹر، ڈکسن، تھامس، ہیری سے کیا لینا، ہمیں تو اپنے ماجے گاہ میں اچھے لگتے ہیں. اور اس طرح کے 5 شعر تھے، وہ میں نے ان کو بھیجے. وہ لوگ پھر وہیں سیٹل ہو گئے سب جو آپ کے دوست ہیں؟ وہ سارے سیٹل ہو گئے. صرف ایک جو میرا بہت عزیز ترین دوست ہے، سردار مسعود علی خان، وہ واپس آیا. یہ مسعود وہی ہیں جو میک؟ ہاں وہی وہ ہیں. اور باقی منیر تھا جو تبلیغی جماعت کا، نہیں منیر نہیں تھا، وہ تو ہاں منیر تبلیغی جماعت کا. وہ ایمسٹرڈیم میں اب امریکہ سے وہاں چلا گیا تھا. بلکہ وہ میں نے شوق آوارگی میں لکھا بھی ہے کہ میں جب آیا نا امریکہ سے، تو چونکہ وہی بائی روڈ ہی آ رہا تھا میں سمجھیں، تو مجھے یاد آیا کہ ایمسٹرڈیم میں میرا یار ہے اور اس نے وہاں ایک ڈچ خاتون سے شادی کی ہے. اب مجھے پتہ کوئی نہیں تھا زیادہ، میں ٹرین میں بدلتا وہ اپل ڈان قصبے کا نام تھا، مجھے یاد آ گیا اپل ڈان. وہاں سے میں پہنچا تو رات کے 12 بج گئے. تو میں نے بیل دی تو نہیں کوئی نکلا. پھر میں نے بیل دی تو پھر مجھے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی، تو دیکھا آگے سامنے منیر کھڑا تھا. وہی ہاں یار آ جا. مجھے اوپر لے گیا، کہتا چلو سو جاؤ. میں سو گیا. صبح میں نے دیکھا کہ ان کے کمرے سے کچھ لڑائی مڑائی ہو رہی ہے کچھ. تو میں نے کہا یار منیر خیر ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ اصل میں تم لیٹ سے آئے ہو نا، یہ جو یورپین عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں یہ کوئی ٹائم تھا آنے کا، تو وہ لڑائی وڑائی لگی. چھوڑو دفعہ کرو، ناشتہ کرو. تو ناشتہ کیا تو اس میں وہ نہیں بیٹھی ہوئی تھی. پھر میں نے منیر سے کہا، میں نے کہا یار میں واپس چاہتا ہوں. کہتا نہیں رکو تم. میں نے کہا نہیں میں واپس جاؤں گا. میں تو پھر خورید نام تھا اس کا، مجھے نام بھی یاد آ گیا. تو اس نے بتایا ہوگا کہ یہ تم سے ناراض ہو کے جا رہا ہے. تو وہ آئی، کہنے لگی آپ نہ جائیں. ہاں میں نے کہا نہیں میں نے تو جانا ہے. بڑی دفعہ اس نے کہا
میں نے کہا بس خدا حافظ، اور میں کہہ کے پھر واپس آ گیا۔ وہ جو تھا ہمارا یار خالدی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ طارق ابھی وہی ہیں، اور مالک بیچارہ جو تھا وہ دماغی طور پہ آؤٹ ہو گیا ہوا وہاں رہتے رہتے، مطلب، اور زبیر اس کا بھائی تھا منیر کا، وہ بھی پریشان، مطلب پریشان ہی ہیں ہاں سارے۔ ابھی مجھے 2-4 دن سے ایک بندے کا آ رہا ہے وہاں سے فون، وہ میرا دوست تو نہیں تھا، سمجھ لیں کہ ملتا رہا ہوں میں اسے نا، اس قدر اس کو تنہائی تنگ کر رہی ہے اچھا کہ وہ مجھے تنگ کرتا رہتا ہے فون کر کے، اچھا، اور اوپر سے اس کی جو آواز ہے نا وہ سمجھ بھی نہیں آتی جس طرح بولتا ہے وہ۔ تو اس کے بعد میں نے اس کا ظاہر فون اٹینڈ کرنا بند کر دیا، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی خام۔ اب اس نے نا مجھے میسیج لمبے لمبے کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں میں رہتا ہوں، میری بیوی رہتی ہے، اور ایک بیٹی اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہے، بچے جو ہیں وہ چلے گئے چھوڑ کے کہیں، اور میں تنہائی کا شکار ہوں بہت بری طرح۔ تو یہ انجام تو وہاں ہوتا ہی ہے ہاں۔ اب تو یہاں بھی ہمارے اولڈ پیپلز ہوم کھل گئے ہیں، اور لیکن بہرحال الحمدللہ ابھی اس لیول پہ نہیں ہے، اتنا برا نہیں ہے، اتنا برا حال نہیں ہے ہاں۔ سر آپ نے اتنا عمر ماشاء اللہ آپ کی اتنی گزر گئی، آپ نے اتنی 2 نسلیں 3 نسلیں بھی دیکھی ہیں، اور آپ ہر چیز، تو اب اس سٹیج پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی ارینج ہونی چاہیے یا لو ہونی چاہیے؟ محبت کی شادی زیادہ کامیاب ہوتی ہے یا ماں باپ کی پسند؟ ایک سوال ایسا ہے جس پہ روز ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ڈپینڈ کرتا ہے جی، اکثر محبت کی شادیاں بھی میں نے ناکام دیکھی ہیں، اور ارینج میرجز بھی میں نے اپنے ایک لکھا تھا غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ، اس میں نے کہا تھا کہ وہ انگریز جو ہے نا اس کے میں باتیں کر رہا ہوں، میں اسے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لڑکے اور لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں یہ رشتہ پسند ہے، اگر وہ ہاں کہہ دے تو کر دی جاتی شادی، نہ کرے پھر بھی کر دی جاتی۔ تو میرے خیال میں یہ رضامندی سے ہونی چاہیے، باہمی رضامندی سے، اس کے بعد نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے نا، وہ پہلے، اور پھر میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک دوسرے سے پہلے ملنا بھی ضروری ہے، پتہ تو چلے کہ کیا ہے کیا وہ کیا نہیں ہے۔ بعض اوقات جب شادی کے بعد ملتے ہیں وہ تو پتہ چلتا ہے کہ جو دیکھا تھا وہ نہیں ہے جی ہاں، دونوں طرف یہ فیلنگ ہوتی ہے، تو میرے خیال میں یہ اتنی آزادی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ سر آپ کی شادی کامیاب رہی؟ الحمدللہ بالکل۔ تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس کا کریڈٹ میرے خیال میں ہم دونوں کو جاتا ہے ہاں بالکل، کیونکہ وہ دونوں ہی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور لڑائی بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی۔ سر جب لڑائی ہوتی ہے تو پہلے کون مناتا ہے؟ اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے۔ بیگم مزاج آشنا ہے؟ میرے خیال میں ہوگی، مجھے اصل میں نا میں آپ کو بتاؤں، مجھے غصہ بہت کم آتا ہے، جی بہت کم، لیکن 1-2 سال کے بعد جب غصہ آتا ہے وہ پھر بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ میں ہر بات ضبط کرتا جاتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں ضبط، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر میں پھٹ پڑتا ہوں۔ تو ان کے ہاں بھی زندگی میں میرے خیال میں ایسا ایک آدھ موقع ضرور آیا ہوگا کہ جب میں پھٹ پڑا ہوں گا، کیونکہ میں اگنور کرتا ہوں چیزوں کو، میں اپنی طرف دیکھتا ہوں کہ میں کون سا کوئی پرفیکٹ ہوں، جی جی جی، میرے اندر خود بہت ساری خامیاں ہیں، تو اس لیے میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دوسروں کی جو خامیاں ہیں وہ بھی میں نہیں فیل کرتا۔ آپ کو غصہ کم آتا ہے لیکن بہت آتا ہے؟ بہت کم غصہ آتا ہے۔ کن باتوں پر آتا ہے؟ منافقت پہ آتا ہے جب، جی، اور یا پھر اس پہ آتا ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کسی کے لیے برا نہ سوچا ہو اور وہ آپ کے لیے برا سوچے تو اس بات پہ آتا ہے، یا جو کوئی تکبر ہو کسی میں، وہ سمجھے کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کو پھر میں اپنے پاؤں کے برابر سمجھنے لگ جاتا ہوں اس آدمی کو جو ذرا سا بھی تکبر ہو جس میں۔ جی جی، ہاں، تو بس انہی باتوں پہ آتا ہے، اور پھر ہاں البتہ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے مجھے ساری عمر غصہ نہیں جاتا ان کے لیے، میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا بالکل۔ اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ان کی کس سر پھر جب آپ ایسے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ ان کو خود سے دور کر دیتے ہیں یا؟ بہت دیر بعد پہچانتا ہوں میں ویسے، ہاں
فوری تو نہیں پہچانے جاتے. منافقت اتنی زیادہ ہے کہ ایک شخص جو آپ کے ہاتھ چوم رہا ہے جی جی وہ باہر جا کے پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرے گا وہ. تو مجھے تو پہچاننے میں بہت دیر لگتی ہے کیونکہ آپ خود بہت مخلص ہیں. بس وہی نا کہ میں سوچ نہیں سکتا کہ دوسرا جو ہے وہ اس طرح بہیو کرے گا. وہ آپ کی بیگم بھی ملازمت کرتی؟ جی وہ MS سی ہے وہ, اور وہاں ساری عمر MS سی کیمسٹری ہے کالج. ہاں جی کیمسٹری کالج آف ہوم اکنامکس میں پڑھاتی رہی ہیں. اچھا. ہاں تو جب آپ کی شادی ہوئی تھی اس وقت بھی وہیں پہ پڑھا رہی تھی؟ نہیں, شادی کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور پتہ نہیں کہاں ہوئی ہے, کوئی لیا یا پتہ نہیں کہاں. اچھا. ہاں میں نے کہا نہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس زمانے میں تھے ملک غلام بھی وزیر اطلاعات. اچھا. امرتسر کے تھے. تو وہ ایک دن ہمارے کالج آئے. میں کہا ملک صاحب میری بیوی کو وہاں انہوں نے ڈالا ہے, تم ملازمت چھوڑ دیں گے لیکن یہ نہیں ہوگا. اچھا میں کرتا ہوں کچھ. اس کے پھر 3 مہینے بعد میری ملاقات ہوئی تو میں کہنے مبارک ہوئے. میں اپنی نوں دا کرتا سی ٹرانسفر دا کہتا سی میں کہا جی کتنے ہوا, کوئی بھی نہیں ہوا. اچھا بہت غصے میں انہوں نے جو تھا نا ڈائریکٹر یہ ایجوکیشن کا وہ بھی تھا, ایک تھا فوجی تھا کوئی, اس کو انہوں نے سنائی اور کہا کہ آپ جائیں ابھی اس کے پاس. اللہ کی قسم منافقت دیکھیں لوگ. جی میں گیا ہوں تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا, السلام علیکم قاسمی صاحب, یہ وہ سارا کچھ. دیکھیں آپ چونکہ ایک بڑے خاندان کے آدمی ہیں نا, تو اللہ نے دیکھیں کیسا رستہ آپ کے لیے پیدا کیا ہے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ کالج آف ہوم اکنامکس میں جگہ اب بیسٹ کالج آف دی لاہور. تو میں نے ابھی پرنسپل کو میرے سامنے اس نے فون کیا, نہیں جی میں آپ کو جو ٹیچر بھیج رہا ہوں بس آپ کے کالج میں رونق ہو جائے گی اور آپ کا کالج کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. اسی وقت آرڈر ہو گئے. اور پھر وہ جناب میں نے کہا دیکھیں یہ منافقت ہے کہ جب میں نے گیا تھا کہا تھا تو اس وقت کچھ نہیں ہوگا بالکل. ملک غلام بھی جو تھے نا وہ بڑے کمال کے آدمی تھے. ویسے گالیاں بہت زیادہ دیتے تھے, بہت زیادہ گالیاں. جی تحریک پاکستان میں بھی انہوں نے کام کیا ہوا تھا. تو اب میں چونکہ اس کا کالج میگزین کا ایڈیٹر بھی تھا تو میں نے کہا کہ ان کا انٹرویو کرنا چاہیے. تو میں نے ایک لڑکے کو کہا کہ تم ٹرانسکرائب کر لینا, ہم گفتگو کرتے ہیں. ہم نے گفتگو کی تو اس کے بعد وہ 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو. اس کے بعد وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ لے کے آیا ٹرانسکرائب کر کے. میں نے دیکھا وہ 1.5 صفحہ تھا اور میں نے کہا یار 2 گھنٹے گفتگو ہوئی ہے, یہ 1.5 صفحہ. کہنا جو 1.5 گھنٹہ انہوں نے گالاں کھڑیاں سن کہ قائد اعظم نے ہندوؤں کو للکارا اور کہا ٹڈی یہ وہ سارا. تو کہتا جی وہ تو میں نے پھر نکال دیا سارا. بہرحال بڑے عجیب بندے تھے وہ. سر میں نے کہیں پڑھا تھا وہ شاید پہلے اسکول ایجوکیشن میں بھی تھیں اس یہ لیکچرر ہونے سے پہلے. ہاں اسکول میں پڑھا, اسکول ایجوکیشن میں اس میں تھیں. پتہ نہیں کون سا اسکول تھا, کوئی تھا یہی جو ہوتے نا ان کے یہ کوئی جو ہوتے ہیں نا باہر والوں کے اسکول جو ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا. اچھا بالکل. تو سر آپ کے زمانے میں ہنی مون کا کانسیپٹ تھا؟ ہاں ایسی اس زمانے چ آپ گئے خالہ وال چلے نا ہم مری گئے تھے. اچھا ہاں جی بالکل مری تو گئے. وہ جیسا دینی یا مذہبی ماحول تھا تو اس میں کوئی اس قسم بھی تو نہیں کرنے لگی کہ یہ بدعت ہے یا ہنی مون میں نہیں جانا چاہیے؟ میں نے بتایا نا ابا جی میرے شدید مذہبی ہونے کے باوجود وہ مجھے برداشت کرتے رہے, میری بہت ساری خامیوں کو وہ برداشت کرتے رہے. بس صرف ایک بات پہ وہ زور دیتے تھے کہ نماز تم نے مس نہیں کرنی. تو بہرحال وہ اپنی جگہ پر صحیح تھے بالکل. تو سر شادی کے بعد ازدواجی زندگی کے حوالے سے کوئی واقعہ جو آج بھی آپ کو یاد رہ گیا ہو؟ کوئی خاص بات نہیں ہے جو یاد رہنے والی ہو. شادی ہی خاص بات تھی. شادی ہی خاص بات تھی. تو خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کا کوئی اصول یا کلیہ ہے؟ آج ہماری یہ ساری نوجوان نسل سامنے موجود ہے, ان میں سے سارے امیدوار ہوں گے, کافی ہوں گے, تو ان کے لیے کوئی پیغام؟ میری ان کی شادی ہو چکی ہے, ان کی بھی ہو چکی ہے. سارے شادی شدہ ہیں؟ یہ 2 امیدوار ہیں. اچھا شادی کر لینا یار. شادی میں مسائل بھی بڑے ہیں, بہت سارے مسائل کا حل بھی موجود ہے اس میں نا. تو اس لیے
شادی کو اوائڈ کرنا اب وہاں ہو رہا ہے نا، عجیب قیامت آئی ہوئی ہے وہاں پہ، امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی، وہ شادی نہیں کر رہے۔ چنانچہ ایک بڑا پرابلم وہاں پیدا ہو گیا ہوا ہے، اگر کر بھی لیں تو بچے پیدا نہیں کر رہے، چنانچہ ان کی آبادی جو ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے۔ اور شادی نہ کرنے سے اب کپل رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے۔ بلکہ میں نے آپ کو پتہ نہیں بتایا تھا کہ نہیں کہ امریکہ میں جو میری لینڈ لیڈی تھی، ایڈتھ نام تھا اس کا، ایڈتھ، یہ اتنی موٹی تھی یہاں سے لے کے یہاں تک، ہاں، اور اس کا خاوند جو تھا دبلا پتلا، جارج۔ اچھا۔ ہاں، تو ایک دن مجھے جارج نے کہا کہ 3 بچیاں تھیں ان کی، کہیں گے آج رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے، اور بھی 10-12 لوگ جمع تھے۔ تو جارج نے کھڑے ہو کے کہا، 3 بچیاں بھی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھیں، کہ آج میں نے آپ دوستوں کو اس لیے بلایا یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ میں نے اور ایڈتھ نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 3 بچے ہو گئے ہوئے ہیں اور کہنے لگے جی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ معاملہ ہے سر، مادر پدر آزاد معاشرے کا یہ پھر ایک المیہ بھی ہے بڑا۔ یہ تو ہے، بالکل ہے، اور بڑے اس کے نا بھیانک نتائج نکل رہے ہیں بہت سارے۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں میں کہ سیکس فری معاشرہ ہے نا، اور اس سیکس فری معاشرے نے ان کے ہاں بڑے پرابلم پیدا کر دیے ہیں۔ ہمارے ہاں اس پہ بالکل پابندی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت پرابلم ہے۔ ان کے تو یہ پرابلم ہو گئے ہیں کہ ان کی جو ایک ہوس ہے اب وہ نارمل طریقے سے پوری ہی نہیں ہوتی، چنانچہ وہ سیڈسٹ ہو گئے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عورت کو کہتے ہیں کہ مجھے ہنٹر سے مارو، وہ عورت ان کو مارتی ہے ہنٹر سے، یا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ مجھے مارو، وہ ہنٹر سے وہ مارتے ہیں اسے۔ بلکہ میں آتے ہوئے نا جب ایمسٹرڈیم میں رکا تھا ایک جگہ پہ، تو رات کے کوئی 12 بجے کے قریب نا میں بیٹھا ہوا تھا، کافی پی رہا تھا ایک ریسٹورنٹ میں، تو ایک لڑکی گھبرائی اندر داخل ہوئی اور آ کے نا میری ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ اچھا۔ ہاں، کہنے لگی ابھی ایک شخص مجھے آئے گا تو آپ کہنا کہ یہ میرے ساتھ ہے۔ مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آئی تو اتنی دیر میں ایک موٹا سا لٹکراتا ہوا اندر داخل ہوا اور آیا ہماری ٹیبل کی طرف۔ میں نے کہا شی از ود می۔ مجھے آگے سے اس نے گالی دی تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے اس کو صرف ایک کسون مارا ہے، وہ چونکہ نشے میں تھا وہ گری گیا وہ، تو خیر اس کو انہوں نے ریسٹورنٹ والوں نے لے دیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ واٹس رانگ ود یو؟ وہ بڑے آرام سے کہتی ہے کہ آئی ایم پروسٹیٹیوٹ۔ تو میں نے کہا اگر تم پروسٹیٹیوٹ ہو تو میری کوئی لڑائی کروا دی خواہ مفت میں؟ کہتی ہے کہ اصل میں مجھے کوئی کسٹمر نہیں مل رہا تھا، کافی رات ہو گئی تھی، تو یہ میرے پاس آیا تو یہ شراب پی ہوئی تھی اس نے، اور پتہ نہیں کیا گنجا بھی تھا اور اس طرح کی، اور یہ لوگ مجھے اس طرح کے اچھے نہیں لگتے، لیکن میں مجبوری سے اس کے چلی گئی۔ لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں جو سیکس میں اب نارمل ہے بندہ، یہ نارمل نہیں ہے۔ تو آج یہ پھر مجھے نظر آیا تو اس نے یہ مجھے کہا، میں نے کہا اوکے۔ اس کے بعد وہ ریسٹورنٹ بند ہونے والا تھا کہ میں اٹھ کے جانے لگا تو میرے پیچھے آ گئی، وہ کہنے لگی کہ اس وقت رات گئے تو کوئی گاہک نہیں ملنا تو تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے کہا سوری میں یہ کام نہیں کرتا بالکل۔ کہنے لگی کہ 150 گلڈر، اس نے کہا کہ 150 گلڈر میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی، اس میں یہ بھی ہے کہ میں تمہیں ہنٹر بھی مار لوں گی۔ میں نے کہا نہیں سوری۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کچھ آفرز کی تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا، تو میں وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ اس معاشرے کا حال ہے، حالانکہ بہت پرانی بات آپ بتا رہے ہیں۔ ہاں، اور اس وقت بھی جو ایک مجھے اصل میں آپ انٹرویو کر رہی ہیں اور میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں بڑا، یعنی اس وقت بھی یہ عالم تھا۔ کون سا شہر تھا وہ؟ جرمنی کا شہر تھا۔ جرمنی کا کیپٹل کون سا ہے؟ ہاں، اس کے اسٹیشن کے نا نیچے ریسٹورنٹ تھا ایک، تو وہاں میں نے گیا تو اتنے لمبے لمبے گلاس بیئر کے وہ پی رہے تھے۔ میں نے وہ ان کا واش روم میں نے کرنا تھا،
وہاں میں گیا ہوں تو وہاں بابے بابے کھڑے. تو اب میں لپیٹ کر ہی بات کروں گا. تو پتہ چلا کہ یہاں جو آتے ہیں نا پاکستانی روزگار کی تلاش میں، تو ان کو روزگار نہیں ملتا. پھر وہ جو بابے ہوتے ہیں نا وہ ان کی خدمت کرتے ہیں تو پیسے وہاں سے کماتے ہیں کچھ. اور وہاں بھی مجھے بھی یہ ہوا، ایک بابے کی نظر کرم مجھ پر بھی پڑی تھی. تو یہ اس معاشرے کا حال ہو چکا ہوا ہے بالکل. سر میں پھر جو ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں تو یہ کہ چونکہ بچپن سے ہی ان کی خواہشیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی 20 سال کی عمر تک یا 25 سال کی عمر تک آپ یہ سمجھیں کہ انہیں زندگی کی تمام سہولتیں مل گئی ہوتی ہیں، گاڑی بھی، یہ بھی، وہ بھی، ساری. اس کے بعد وہ کہتے ہیں واٹ نیکسٹ. تو وہ واٹ نیکسٹ کے بعد تو پھر یہاں تو ہوتا ہے کہ وہ ہو جاتے ہیں ایک سیڈسٹ ہو جاتے ہیں، یا ایک لفظ ہوتا ہے وہ پرورٹڈ ہو جاتے ہیں یا پھر خودکشی کر لیتے ہیں. چنانچہ یہ نیاگرا فال ہے نا جو، وہاں سے لوگ کود کے خودکشی کرتے تھے، ڈرم میں لیٹ کے نا تو ڈرم اوپر سے پھینک دیتے تھے. اس کے بعد پھر پولیس نے وہاں پہرا دینا شروع کر دیا. اور آپ حیران ہوں گی کہ جہاں مکمل طور پہ یہ فلاحی مملکت جو ہے نا، مثلا ناروے وغیرہ، یہاں خودکشی کی شرح سب سے زیادہ ہے. کہ وہ مطمئن ہو گیا، کوئی بڑا مطمئن نظر تو سامنے ہے نہیں، چنانچہ بس وہ پھر خودکشی کر دیتے ہیں. لیکن سر وہ جیسے پینٹیکوس فرقے کی ایک خاتون آپ کی دوست بن گئی تھی، ہاں وہ تو تھی دیکھیں وہ ایک بالکل متضاد رویہ ہے. بالکل ہی اور لیکن یہ اقلیت میں ہے نا. ہاں لیکن وہ تو میں نے بتایا نا، وہ اقلیت میں ہیں وہ تو لوگ نا. اور بلکہ ان کو تو ایک طرح سے میں نے آپ کو یہ بھی بات بتائی تھی کہ ان کو اب نارمل سمجھا جاتا ہے. جیسے میرے نیبر میں ایک عورت رہتی تھی، وہ میرے پاس آئی ایک دن تو بڑی آزردہ تھی، بڑی دل گرفتہ، بلکہ رونے لگ گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی جو میری بیٹی ہے وہ 20 سال کی ہو چکی ہے، ابھی تک اس نے کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنایا اور ابھی تک وہ رات کو باہر نہیں جاتی کہیں بھی کلب میں. اچھا اب دیکھیں ہمیں ہنسی آئے گی اس بات پہ، لیکن ان کے معاشرے میں یہ بالکل اس کی پریشانی جائز تھی، کیونکہ جب پورا معاشرہ ایک ہو اور ایک بیچ میں نہ کرے تو اس کو اب نارمل سمجھا جائے گا. ہاں میں نے کہا چلو یہ تمہارا مسئلہ میں حل کر دوں گا، تم چھوڑ دو. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو زیادہ تر چیزیں زندگی میں اللہ کے کرم سے ملی ہیں. آپ فرما رہے تھے کہ میں نے کوئی خواہش نہیں کی زیادہ تر. تو انسان کو جو کامیابی ملتی ہے اس میں آپ محنت کو اور قسمت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو قسمت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں. کم از کم اپنی ذات کے حوالے سے میں نے نہ کسی چیز کے لیے محنت کی تھی نہ خواہش کی تھی. اپنے آپ پتہ نہیں کیسے، میں اس کو میں قسمت کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ قسمت کے تصور نے ہماری قوم کو بڑا کچھ خراب کیا ہے، کیونکہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور اپنی ہر ناکامی کو ہم کہتے ہیں ہماری قسمت میں نہیں تھی. حالانکہ عمل بھی جو ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے. کیا ہے؟ جنت بھی جہنم بھی. تو اب یہ جتنی قومیں جو ہیں باہر، ان کی قسمت ایسی اچھی کیسے ہو گئی کہ وہ چاند تک پہنچ گئے، پتہ نہیں کیا کیا. ہر آدمی جو ہے اس کو ضرورت کی چیزیں ساری مہیا ہیں. تو وہاں قسمت کا تصور کہاں گیا؟ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام آپ نے کیا ہو یا بہت جو آپ کو یاد ہو کہ یہ میں نے بڑا اچھا کام کیا، یا یہ 1 یا 2 کام جو ہے نا یہ جو میں نے اپنی زندگی میں کیا بس اس پہ مجھے بہت زیادہ فخر ہے، وہ کون سے کام ہے؟ دیکھیں وہ پہلے تو میں جو ایک ہوتی ہے نا وہ اور طرح کی بات. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے وطن سے بے پناہ محبت ہے، اور میں اس محبت کی وجہ سے بڑی سے بڑی قوت سے میں ٹکرا جاتا ہوں. مثلاً ذوالفقار علی بھٹو کے آخری دور میں جب بہت زیادہ ہو گیا تھا نا، وہ ایک ظلم و تشدد ہو گیا تھا، فائرنگ ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. تو وقار ابالوی صاحب ہمارا سر راہ کالم لکھتے تھے. تو وہ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے ایف ایس ایف جو بنائی ہوئی تھی انہوں نے، ہاں ایف ایس ایف کا جو تھا
محمود پورا نام کیا تھا اس کا؟ بہرحال کہتا اس نے تمہارے نام ایک پیغام دیا ہے، اسی کے لفظوں میں بیان کروں یا اس کو گول؟ میں نے کہا اسی کے لفظوں میں بیان کریں۔ اس نے کہا کہ اسے کہنا کہ تم ابھی نوجوان ہو اور زندگی خوبصورت ہے۔ میں نے کہا بابا جی اب جو میں آپ کو پیغام دوں گا میرے ہی لفظوں میں اسے پہنچا دیں گے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں گانا کر لیا۔ میری پھر وہی قسمت والی بات آ جاتی ہے۔ 17 دن کے بعد ان کی حکومت چلی گئی، ٹھیک 17 دن کے بعد۔ ایک تو یہ ہے بلنٹ کیوں تھے؟ ویسے آپ اتنا بلنٹ کیوں تھے؟ اس میں ابا جی گھر کی تربیت تھی، گھر کی تربیت ابا جی نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہی۔ ہاں، اور دوسری جو بات میں کہنے لگا ہوں کہ میرے اندر جس میں مجھے فخر بھی ہے، رونا بھی آتا ہے ویسے، کہ میں جب لوگوں کو بہت محنت کرتے دیکھتا ہوں اور ان کا اجر انہیں نہیں ملتا تو میں اتنا دکھی ہوتا ہوں، بلکہ میں تو اس حد تک چلا گیا ہوں کہ مجھے جو میرے گھر میں ملازم ہیں، میں کہتا ہوں ایک انسان، میں بھی انسان ہوں وہ بھی انسان ہے، وہ میرے لیے فرش صاف کیوں کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ میرے لیے کھانا کیوں بنا رہا ہے، میں نہیں بنا سکتا؟ اور میں تو اب ایکسٹریم پہ چلا گیا ہوں اس معاملے میں۔ اب مجھ سے یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ میں ان کو ہٹا دوں۔ پھر میں یہ کرتا ہوں کہ ان کی جتنی ضرورتیں ہیں میں جہاں تک پوری کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں میں۔ اور یہ نہیں کہ صرف اپنے گھر کے جو ہیں ان کے، باہر بھی جب میں صرف ایمان سے میں تو بعض اوقات عائشہ آنکھیں بند کر لیتا ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ شدید گرمیوں کے موسم میں لوگ بس سٹاپ پہ کھڑے ہیں، ان کے قریب سے ایئر کنڈیشن کاریں گزر رہی ہیں اور وہ کھڑے ہیں بیچارے۔ اسی طرح بوڑھے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، نہ بیٹا نہ کوئی اور۔ ہاں، تو یہ سارے مناظر جو ہیں یہ مجھے بہت دل آزردہ کرتے ہیں۔ چنانچہ میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ جتنے جاگیرداری یہاں سسٹم ہے سب سے پہلے اسے ختم کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے انڈیا نے آزاد ہوتے ہی ساری جگیریں جو تھی وہ ختم کر دی تھی، کیونکہ پھر یہی جاگیردار جو ہیں یہ ہمارے نمائندے بن کے اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو ہماری آرمی ہے اس کو بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ جو اس کا کام ہے ملک کا دفاع، صرف وہ کرے، باقی امور میں ان کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جو ہمارا ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ آ گیا ہے ملاؤں کا، ایکسٹریمسٹ بھی اور مذہب کا خیز بھی، ایسی ایسی باتیں میں ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہوں میں تمام فرقوں کی، یہ نہیں کسی ایک کی، کہ اب ہم میں اور ہندوؤں میں بڑا کم فرق رہ گیا۔ ہماری جو مذہبی رسومات ہیں وہ بھی ان کے جیسی ہوتی جا رہی ہیں اور فضول اور احمقانہ باتیں۔ مثلا کل میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ان سے کہہ رہا تھا کہ حضرت مجھے سر میں بڑا درد ہوتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ بجائے وہ کہتا جی پیناڈول کھا لو، اور کہتا ہے کرو اینج کریا کرو، پہلے پھر اینج کریا کرو، ختم ہو جائے گی۔ بکواس باتیں یہ ساری کی ساری۔ تو مجھے ان چیزوں کی وجہ سے نا میں اندر سے، خیر تحریروں میں بھی میری یہ بات آتی ہے، آپ انقلابی کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں مجھے، وہ میں ہو چکا ہوں بہت زیادہ۔ پی ٹی وی کا ایک کیس آپ کے اوپر جو بنا تھا، جو آپ نے کہہ بھی چکے ہیں کہ منسٹر آف انفارمیشن کی وجہ سے ہوا تھا، بڑا اچھا کیا۔ تو یہ جو کیس تھا، کیونکہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کیونکہ دونوں آپ کے مداح ہیں، آپ کے فین ہیں، اور وہ اکثر آپ سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا یا آپ نے ان کی طرف سے کوئی رابطہ کیا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے خیال میں کھل کے مجھے بات کر لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے ویسے کھل کے بات کرنے میں۔ وہ جو تھی نا ابھی تک تھی، وہ مریم اورنگزیب جو وزیر اطلاعات تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو پروٹوکول دوں۔ میں کہتا تھا کہ میں عطاء اللہ قاسمی ہوں، وہ مجھے پروٹوکول دے کے، اور پھر وہ کیا کرتی تھی کہ ہر دفعہ جو ہوتا نا ای ڈی ایم ڈی جو بھی ہوتا تھا، وہ کسی انفارمیشن کے بندے کو لگا دیتی تھی۔ وہ میں کہتا تھا کہ یہ انفارمیشن کا اس میں سے رول ختم ہونا چاہیے، پی ٹی وی کو ایک آزاد ادارہ ہے، تو وہ جب وزیر بھی دخل دے اس میں، اور وہ جو ایم ڈی جو ہے جس نے سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ میں تو یعنی فیصلہ کرنا میرے ذمہ نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی میں سگنیٹری تھا، نہ ہی میرے دستخط سے کوئی پیسہ کسی کو دیا جا سکتا تھا یا لیا جا سکتا تھا۔
تو میں بار بار اس پہ بحث کرتا رہا ان سے، اور لیکن بالآخر پھر پرائم منسٹر سے میں نے کہا، تو ان کے یعنی دباؤ پہ میرے خیال میں انہوں نے اشتہار دیا کہ جی ہمیں ایم ڈی چاہیے. بہت ساری درخواستیں آئیں، تو محترمہ نے یہ کہہ کے رد کرنی ساری کہ کوئی اہل نہیں تھا ان میں سے کوئی بندہ، اور پھر ایک بیوقوف صاحب نے انفارمیشن کا وہ وہاں لگا دیا. اچھا، جب یہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئیں اور میں جو کام کرنا چاہتا تھا میں نے دیکھا کہ وہ کام نہیں ہو رہا، تو میں نے پھر ریزائن کر دیا. اچھا، ادھر میں نے ریزائن کیا ہے تو ساتھ ہی ثاقب تھا اس زمانے میں چیف جسٹس، وہ ذکر ہو رہا تھا وہاں یہی کہ انفارمیشن کا بندہ کیوں لاتے ہیں یہ تھا کیس یا کوئی اور طرح کا. وہ خود ہی چھوڑ کے نا ادھر آ گیا میری طرف، اور اس نے جناب انہوں نے بنا کے بھیجا ہوا تھا مذہب کا خیز کیس. آپ بھی سنیں گے تو آپ کو ہنسی آ جائے گی. میری طرف انہوں نے پتہ نہیں 10 کروڑ روپے نکالے گے، پتہ نہیں کتنے، کہ جی اب وہ چونکہ میں تو سگنیٹری تھا ہی نہیں نہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ آیا نہ میری طرف سے کسی اور کو ملا. انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ جو یہ کرتے تھے جو انٹرویو جو کرتے تھے، ہاں وہ اشتہار تھا، وہ تو ایک طرح کا. چنانچہ اشتہار کے پر منٹ جو ریٹ ہوتے ہیں وہ لگا کے انہوں نے کوئی 2 کروڑ تو اس کے لگا دیے. پھر یہ کہ اس کا پرومو چلتا تھا اس کے ریٹ بھی لگا. اسی طرح کے اور ساری چیزیں کر کے نا انہوں نے، یا پھر یہاں اپنا لاہور سینٹر جو تھا وہاں جنرل مینیجر نے اپنا کمرہ الگ بنا دیا کہ وہ میں جب آتا تھا ہفتے میں ایک دفعہ میں وہاں جا کے بیٹھتا تھا، اس کو شاید اچھا نہیں لگا کہ وہ میں اس کے کمرے میں بیٹھتا ہوں، اس نے وہ بھی میرے کھاتے میں ڈال دیا. اور اس طرح کے سر وہ کمرہ تو میں نے دیکھا ہوا تھا، وہ اس کمرے کے ساتھ چھوٹا سا کمرہ، ہاں اس پہ سارا وہ کوئی بڑا لیوش قسم کا آفس نہیں تھا، وہ اس نے کروا لیا وہ سارا. اس کے ساتھ لائبریری تھی اس کو بھی ساتھ ملا دیا. اچھا، ہاں بالکل. اور اس کے بعد پھر یہ بکواس تھی ساری کی ساری. تو میں کیا بتانے لگا تھا آپ کو، وہ 10 کروڑ پیسوں کا. ہاں جی، ہاں وہ انہوں نے اس طرح پورا کیا اور کوئی ثبوت نہیں اس کے لیے، کچھ بھی نہیں. بھائی ہو ہی نہیں سکتا نا، جب میں سیکریٹری تھا ہی نہیں. اگر میں نے کو کیا ہوتا تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے آتے یا میرے دستخطوں سے کسی اور کے اکاؤنٹ میں جاتے. بلکہ میں نے کرپشن روکنے کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا تھا وہاں. 2 کام میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ تھا کہ اس وقت تک پی ٹی وی نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہوا تھا پیسے کمانے کا. وہ یہ کہ اتنے سارے ہمارے تھے وہ پروڈکشن کے سارے کام تھے اور سینٹر تھے سارے اس کے پی ٹی وی کے. تو وہاں انہوں نے سب ڈرامے بنانے بند کر دیے اور بازار سے خریدنے لگے ڈرامے. میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم کروڑوں روپے اس پہ خرچ کرتے ہیں اور بازار سے ہم خریدیں گے. میں نے کہا جی آج سے یہ بند ہوگا سارے کا سارا. وہ کرپشن کے جتنے رستے تھے وہ میں نے بند کیے. اور پھر ہمارے جو تھے کیا کہتے ہیں یار اس کو جو سینٹر وہ سارے سینٹر جو تھے نا وہ سارے دوبارہ آباد ہو گئے. ایک اور کام جو تھا وہ یہ کیا، مالک صاحب تھے اس وقت ایم ڈی کچھ عرصے کے لیے، محمد مالک. وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم جب میں شروع میں گیا نا اس وقت تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ قاضی صاحب ایک کام ہے بہت بڑا، لیکن اگر آپ وہ کر لینا تو پی ٹی وی آپ کا ساری عمر احسان مند رہے گا. میں نے کہا جی بتائے. کہنے لگے یہ جو کنزیومر سے لیتے ہیں نا بجلی کے بل میں 35 روپے جی ہے نا، اور وہ اس میں سے غالباً 5 روپے وہ خود کاٹتے ہیں. تو مجھے اب دیکھو یاد نہیں رہتی باتیں. ہاں تو اگر آپ پرائم منسٹر سے کہہ کے 5 روپے کی بجائے نا 1 روپیہ کاٹے اگر، تو باقی 4 بھی جو ہے ہمیں مل جائے کریں گے. خود ہی کہنے لگے مالک صاحب کہ یہ کام بڑا مشکل ہے. لیکن میں نے کہا آپ سمری بنا دیں. انہوں نے سمری بنا کے مجھے دی. میں پرائم منسٹر سے ملا. وہ کہنے لگے کہ یہ کام اس میں تو کئی ادارے اس میں آتے ہیں. میں نے کہا سر بہرحال یہ ہے ذرا. انہوں نے آرڈر کر دیا. اس کے بعد سے اب تک کروڑوں روپے جو ہیں وہ پی ٹی وی کے اس میں آ رہے ہیں. بہرحال مجھے تو
لیکن سر اس وقت بہت بےہودہ قسم کے الزامات بھی لگائے گئے آپ پہ، بہت کچھ ابھی بھی اس کی زد میں ہے. بات یہ ہے نا، بات یہ ہے کہ اب جو ایک بالکل ہی بےہودہ ہو، مجھے آپ یہ بتائیں کیا میں اپنے لیے کوئی دوائی باہر سے منگوا سکتا ہوں میں؟ اور دوائی بھی ایسی ہو جو ایک بالکل ہی اور طرح کی ہو، میں کیسے منگواؤں گا میں؟ مجھے یہ بتائیں. اگر منگوائی ہے تو پھر ان کے اس میں ہونا بھی چاہیے نا کہ یہ اپنا چیئرمین صاحب نے منگوائی. کچھ بھی نہیں، یہ بکواس. اور بہت سارے خبیث لوگ جو خوش نہیں تھے میرے ہونے پہ، انہوں نے پھر یہ کمپین چلائی. اچھا سر، پرائم منسٹر کی طرف سے، ایک تو پرائم منسٹر کی طرف سے اور چیف منسٹر کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا؟ دوسرا کیونکہ آپ وہ جو پروگرام تھا وہ آپ نے صدر پاکستان، سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی اور پاکستان کے جتنے بھی انٹلیکچوئل مائنڈ تھے تقریباً آپ نے سب کے انٹرویوز کیے، تو اس حوالے سے وہ پروگرام تو بڑا کامیاب گیا، بہت زبردست تھا، لیکن اسی کو میرے کھاتے میں ڈال دیا گیا کہ یہ تو اشتہار تھے. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ پبلک کیوں پیسہ دے؟ پی ٹی وی کیا خود اس قابل نہیں ہے کہ وہ کما سکے؟ پبلک کیوں 30-35 روپے دے؟ پبلک کا میں نہیں سمجھا بات آپ. یعنی کہ ہم بجلی کے بل میں سے 30-35 روپے کیوں دیں؟ کیا پی ٹی وی اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے؟ ہونا تو یہی چاہیے. یہ تو ظلم ہے جو میں کہتا ہوں لیے جاتے ہیں. اور اب تو بجلی کے بل میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے شامل کر دیا ہے. یعنی کچھ کے تو نام لیے اور پھر آگے صرف یہ لکھا مزید اور اتنے، وہ بھی نہیں بتایا کہ مزید سے آپ کی کیا مراد ہے. یہ تو ظلم ہے، سراسر ظلم ہے. تو سر وہ وزیر اعظم اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ کیا اس حوالے سے کہ یہ جو کیس چل رہا ہے؟ انہوں نے نا، جب ابھی میں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بلایا تھا، تو میں نے انہیں کہا تھا یار مجھے حافظہ بڑا کمزور ہو گیا، یا تو استعفیٰ دینے کے بعد غالباً انہوں نے مجھے بلایا. ہاں میں نے کہا جی میاں صاحب میں تو اب واپس نہیں جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر مجھے مریم اورنگزیب کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ فلاں فلاں ادارے ہیں، آپ اس کے ہیڈ بن جائیں. میں نے کہا کویسچن ہی نہیں، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں ان کے ہیڈ بنوں. میں نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، مجھے تو اس کی بھی کوئی خواہش نہیں تھی جو بنایا گیا مجھے. تو اب مجھے جتنے مرضی آفر کریں میں نے قبول نہیں کرنی. اچھا سر، یہ پرائم منسٹر صاحب واقعی آپ کے بڑے فین تھے اور وہ اکثر آپ کو بلا لیا کرتے تھے؟ کہنا چاہیے، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں دوستی بھی تھی، لیکن اس سے زیادہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا، مجھے لوگ تو کہتے ہیں نا جی کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر کرپشن کی ہے تو پھر پناما کیس میں ان کو لیا گیا، تو پناما میں تو کوئی کرپشن نکلی نہیں، تو اس پہ نااہل کر دیا اقامہ کیوں لیا انہوں نے دبئی کا. پھر دوسری دفعہ ہوئی تو اس میں تھا اپنا تنخواہ کیوں لی ہے؟ ہاں وہ بیٹے سے نہیں تنخواہ نہیں لی تو اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، اس پہ سزا سنا دی. پھر اس کے علاوہ مشرف کے دور میں جتنی چھان بین ہو سکتی تھی پاسبل وہ ساری کر لی گئی. بلکہ جو ان کا فائنینس مینیجر ہے نا مختار حسین، بڑا اچھا شریف آدمی، اس کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے اور غالباً 2 سال اس کو جیل میں رکھا. اور ایک آدمی عام شہری جو ہے وہ تو ایک دن نہیں برداشت کر سکتا، اور اس کو بہت تکلیفیں دی گئی. وہ کہتا تھا اس کو تو علم میں تھا نا سارے کا سارا، اس کے ہاتھ سے گزرتا تھا. کہتا میرے اگر علم میں ہو تو میں جیل میں کیوں بیٹھوں، میں ہے ہی کچھ نہیں ایسی بات. البتہ ایک بات میں کہوں گا کہ صرف نواز شریف صاحب نہیں بلکہ جتنے بھی سرمایہ دار ہیں، جتنے بھی قانون نے جو اجازت دی ہوئی نا ان کو انکم ٹیکس میں رعایت لینے کی، وہ تو میرے خیال میں سارے لیتے ہیں، لیکن وہ قانونی ہوتے ہیں جس کے لیے انہوں نے چارٹر اکاؤنٹنٹ رکھے ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں سے بچ سکتے ہیں. تو میاں صاحب نے وہ لی ہوگی قانونی طور پہ. کرپشن نہیں ہے بالکل یہ، بلکہ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، اب وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان سے ناراض بھی ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں حلفیہ وہ ساتھ نہیں ہے ساری عمر، حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. اب نعرہ یہی بنایا گیا چور 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 چور، اور بس وہ لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے جب کسی کی برائی کی جائے، اور وہ اگر آپ اچھائی کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ کوئی سوال اگر ہے؟ سر آپ کی فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کشمیر سے ہے، تو جیسے آپ نے امرتسر کو ایکسپلور کیا اپنے گھر کو،
تو ایسے کبھی آپ نے کشمیر جانے کی کوشش کی, وہ جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جہاں سے وہ لوگ یار میرے ابا جی کی زندگی بھر یہ خواہش رہی کہ وہ سری نگر جائیں. اچھا. ہاں, کیونکہ سری نگر میں تھے ہمارے نا آبا و اجداد کی قبریں بھی وہاں ہیں. تو لیکن میں بھی کچھ نہیں کر سکا, اور ابا جی کی بھی اپنی کوششوں کے باوجود وہاں کا ویزا نہیں ملتا. انڈیا کا ملتا ہے لیکن کشمیر میں وہ نہیں جانے دیتے کہیں. اور اگر ایسا موقع ہوتا تو میں تو سب سے پہلے جاتا وہاں, اور کیونکہ ہمارے آبا و اجداد وہیں سے آئے تھے. ہمارے آبا و اجداد پہلے آئے عرب سے, وہاں سے گئے آگرہ, آگرہ سے بعد پھر کشمیر میں گئے اور وہاں 800 سال رہے. اس کے بعد پھر پنجاب میں آئے. ایک بہت مشہور کتاب ہے, سب سے مستند کتاب, وہ ہے تذکرہ اقوام کشمیر, منشی محمد الدین فوق کی لکھی ہوئی. اس میں ہمارے خاندان کا پورا شجرہ نسب جو ہے نا وہ موجود ہے. سر ہمارے یہ بھائی کشمیر سے ہیں تو اس لیے میں سمجھ گیا نا اس لیے. سر آپ کی شادی بھی کشمیری گھرانے میں ہوئی؟ بالکل. ابا جی کسی معاملے میں, کسی زمانے میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, وہ جب کسی خوبصورت بندے کو, ذہین کو دیکھتے ہیں یہ کشمیری ہوئے گا. ایک دفعہ منیر احمد شیخ صاحب بیوروکریٹ تھے اور رائٹر بھی تھے, وہ ہمارے گھر آئے تو ابا جی بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہے. جب وہ گئے کہنے کشمیری نے, میں کہ نہیں ابا جی یہ کشمیری نہیں یار, وہ سونا بھی ہے, انٹیلیجنٹ بھی ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کشمیری نہ ہو. میں کہ ابا جی کشمیری نہیں ہے, میں ان کو جانتا ہوں سارے. اس پر انہوں نے کہنے لگا ان سے, اچھا اگر تم کہتے ہو کہ کشمیری نہیں ہے لیکن ہے کسی کشمیری چاہیے. اس جملے پہ ہم آج کی نشست روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی باتیں اگلی نشست میں.